بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج میں کہ وہ حکمران خاندان ہے، جس پولیٹکس تو وہ کر رہے ہیں، لیکن جو دعوے ہیں ان کے عوام کی خدمت کے، پاکستان کو ترقی کی طرف لے جانے کے، اگر ہم وہ ان دعووں کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کی ذاتی زندگیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ میڈیا کے لیے کیا جا رہا ہے، اور اس کو پورٹرے اس طرح کیا جا رہا ہے کہ جیسے وہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن شاید حقیقت اس سے مختلف ہے۔ میں آپ کو چند ویڈیوز دکھاؤں گا، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو کچھ آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو عام طور پہ تاثر یہ جاتا ہے کہ جیسے یہ کوئی اسپونٹینیس واقعہ ہوا ہے، جیسے یہ کیمرے نے اتفاقاً یہ چیزیں کیچ کر لی ہیں، اور جو ہمارے حکمران ہیں جن میں مریم نواز صاحبہ ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، یہ کر رہے تھے کوئی کام اور کیمرے نے ان کو پکڑ لیا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے اس کے پیچھے پہلے بہت کام کیا جاتا ہے، اور اس میں میڈیا بڑے بھرپور انداز میں استعمال ہوتا ہے۔ میں مریم نواز صاحبہ سے شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں وہ اپنے آپ کو پورٹرے کر رہی ہیں، جس طرح وہ بہت زیادہ کام کر رہی ہیں، جس طرح وہ بہت زیادہ سوچ میں مصروف ہیں، اور اپنی زندگی میں وہ بہت ایک نارمل خاتون ہیں، ہنس کے اپنے جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں ان سے ملتی ہیں، بڑا درد دل رکھنے والی خاتون ہیں۔ یہ ذرا آپ ملاحظہ کیجئے، اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ان کا ایک پوز لینے کے لیے، ایک شاٹ لینے کے لیے کتنے کیمرے ان کے لیے لگائے گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایڈیٹنگ، اور اس میں اسکرپٹ رائٹنگ، پھر اس میں لائٹس، پھر اس میں فلٹر، اور نہ جانے کیا کچھ لگا کے تو وہ تصویر آپ کو دکھائی جاتی ہے۔ دیکھیے ذرا۔ This should be sufficient, right? No. Okay. No. So we're done with this part? No, in sound is like this. Okay, right. And cut, okay. Now in the look here. Focus on the voice. Turn on and go. And action. This should be sufficient, right? No. No. So we're done with this part? No, in sound. یہ آپ نے سب کچھ دیکھا۔ اچھا، پھر میں ایک آپ کو اور بھی ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں بڑی وہ وائرل ہوئی تھی ویڈیو۔ تب بھی یہ سوال ہوا تھا کہ ایک گھر میں وہ داخل ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کیا میں اندر آ سکتی ہوں، لیکن اس سے پہلے گھر کے اندر کیمرہ لگا ہوا تھا، لائٹس کا پورا پراپر سسٹم لگا ہوا تھا، دیکھنے والے کو وہ نظر نہیں آ رہا، لیکن جس نے اس کو پکچرائز کیا، جس نے وہ کلپ آپ کو ٹی وی پہ چلوایا، پوری ایک ٹیم ہے، لاکھوں کروڑوں روپے اس پر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ ذرا دیکھیے ان کی آمد، اور اندر آ کے وہ کہہ رہی ہیں کہ کیا میں اندر داخل ہو جاؤں۔ آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ۔ السلام علیکم، کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اب یہ جو کلپ ہے اس کو بھی استعمال کیا گیا یہ بتانے کے لیے کہ مریم صاحبہ بڑی ایک عام سی خاتون ہیں، اور مڈل کلاس لوگوں کے ساتھ ملتی جلتی ہیں، غریبوں کے ساتھ ملتی جلتی ہیں، ایک عام خاتون کی حیثیت سے وہ زندگی گزار رہی ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں۔ اگر آپ ان کی پرانی کوئی تصویر دیکھیں اور اب کی تصویر دیکھیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کتنی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی ان کی سرجریز ہوئی ہیں، کتنے انہوں نے وہ رنگ گورا چٹا، ماشاءاللہ خیر ان کا اچھا رنگ ہے لیکن اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے کتنے انہوں نے انجیکشن لگوائے ہوں گے، کیا کچھ نہیں کیا ہوگا۔ میں یہ سب کچھ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو جو امیجز ٹی وی پہ نظر آتے ہیں وہ کتنی تیاری سے وہ بنائے جاتے ہیں، کتنا پیسہ اس پر خرچ کیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ میڈیا جو ہے اب اس کا مقصد خبر دینا نہیں ہے، پرسنالٹیز کو بلڈ اپ کرنا، نیریٹیوز بنانا، پرسیپشنز کریٹ کرنا۔ تو یہ آپ کے سامنے مریم صاحبہ۔
اچھا پھر شوق ان کے آپ کو نظر آتے ہیں. اب آپ دیکھیں میں آپ کو نواز شریف صاحب کی طرف لے جاتا ہوں. نواز شریف صاحب کی پرانی تصویر دیکھیں آپ تو اس میں یہ آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے سر پر بال بہت کم ہیں, نہ ہونے کے برابر ہیں. لیکن اب کی آپ کوئی تصویر دیکھیں تو پوری کنگھی ہوتی ہے, پورا حساب کتاب سارا. تو بال اب آپ دیکھیں کہ جس وقت نواز شریف صاحب نے بال لگوائے ہوں گے تو اس وقت تو اس کی کاسٹ بھی بہت تھی, خرچہ بھی اس کا بڑا تھا. آج کل تو ہر بندہ گنج پہ بال لگوا لیتا ہے, پیسے بھی کوئی زیادہ نہیں لگتے. لیکن جب میاں صاحب نے لگوائے ہوں گے, جس جگہ سے لگوائے ہوں گے, اور پھر یعنی مطلب ایک جوان بننے کی آرزو, ایک جوان بننے کی خواہش, اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ صرف وہ یہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مائنڈ سیٹ کیا ہے. مائنڈ سیٹ جو ہے, یہ لباس بھی جب لنڈن میں تھے میاں صاحب تو مختلف ان کی تصاویر آئیں. میں پہلے یہ سمجھا کہ شاید یہ کسی نے فوٹو شاپ کر کے تصویر بھیجی ہے, لیکن اس کے بعد پھر میاں صاحب خود ایک جگہ پر برآمد ہوتے ہیں تو اس میں انہوں نے اسی طرح کی ٹراؤزرز اور اسی طرح کا وہ رنگ برنگا لال بجکر ٹائپ چیزیں جو ہے نا وہ پہنی ہوئی ہیں اور وہ بنے ہوئے ہیں. میں یہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی یعنی توہین کرنے کے لیے یہ نہیں کہہ رہا, لیکن اب یہ 15-20 سالہ نوجوان کے شوق, اور وہ بھی اکثر جو کالے ہیں نا سفید فام لوگ, ان کے یہ شوق ہوتے ہیں اس طرح کے رنگ پہننے. تو میاں صاحب بھی پہن رہے ہیں. تو یہ آپ کو پرسنالٹی کا پتہ چلتا ہے کہ کس قسم کی پرسنالٹی ہے, زندگی کے بارے میں کیا ان کا نظریہ ہو سکتا ہے, کیا وہ کرنا چاہتے ہیں. کتنے پیسے لگا کے انہوں نے بال لگوائے. پھر ہم نے کچھ وہ خواتین کے انٹرویو بھی پڑھے جرنلسٹوں کے کہ میاں صاحب جو تھے ان تک اپروچ کرنے کی کوشش کر رہے تھے ایز اے مین. مبینہ طور پر میں لفظ یوز کر رہا ہوں. وہ انڈین جو اداکارائیں ہیں, یہ سنگر ہیں, ان کے ساتھ بھی بڑے قصے مشہور ہیں مختلف انداز میں, ٹیلی فون پر گانے یہ وہ. پھر لاہور میں ایک اس طرح چوک ہے, لوگ وہ اس طرح سے اس میں ہاتھ ہے تو لوگ اس کی مختلف توجیہات پیش کرتے ہیں. لیکن یہ سب کچھ پرسنالٹی آپ کو پتہ چلتا ہے. اب آئیے جناب, میاں شہباز شریف صاحب ہمارے ہر دل عزیز وزیر اعظم, یہ تصویر دیکھیں ذرا, آپ جرابوں کا کلر دیکھیں, ٹائی کا کلر دیکھیں تو آپ کو کس کی یاد آتی ہے؟ جسٹن ٹروڈو کی یاد آتی ہے, کینیڈین پرائم منسٹر. وہ فیمس ہیں اپنی ساکس کے لیے, لیکن اچھا ان میں یہ ہے کہ ان کی جو جرابیں ہیں وہ بالکل جو تازہ ترین لیٹسٹ ڈیزائن ہے اس میں وہ مختلف جرابیں ہیں. یعنی ایک پاؤں کی جراب مختلف ہے, دوسرے پاؤں کی جراب مختلف کلر اور ڈیزائن کی ہے, ویری برائٹ کلرز اور بڑی زبردست. شہباز شریف صاحب نے خیر ایک ہی رنگ کی پہنی ہے, لیکن اپنا جو ان کی جو ٹائی ہے وہ بڑی زبردست ان کے ساتھ انہوں نے میچنگ کی ہے. بال شہباز صاحب کے بھی اب دیکھیں, پرانی کوئی ان کی تصویر بھی نکال کے دیکھیں اور اب کی تصویر دیکھیں تو اب ماشاءاللہ پہلے سے زیادہ وجیح لگتے ہیں. جو عمر بڑھتی جا رہی ہے تو ویسے زیادہ باوقار اور زیادہ خوبصورت نظر آ رہے ہیں. تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, کوئی عیب نہیں ہے, بٹ اٹ جسٹ ٹیل یو کہ بندے کی پریورٹیز کیا ہو سکتی ہیں. حمزہ صاحب کے بارے میں ہے کہ وہ باقاعدہ جب تک میک اپ نہ پورا کر لیں تو وہ باہر نہیں آتے. ظاہر ہے میک اپ سے آپ کا چہرہ اچھا آتا ہے, ٹی وی پر آپ نظر آتے ہیں. ویسٹرن دنیا میں تو جو پولیٹیشینز ہیں وہ سارے اس طرح کرتے ہیں, خاص طور پہ جو امریکن پولیٹیشینز ہیں, جب وہ اگر پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس ہیں, جب ان کی ڈیبیٹس میں وہ جاتے ہیں تو بہت خاص طور پر اس کا خیال کرتے ہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان لیڈروں میں عوام کی خدمت کا جذبہ بھی موجود ہوتا ہے. وہ صرف اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے یا مال بنانے کے لیے یہ سب کچھ نہیں کرتے, وہ کچھ کسی لیول پر خدمت بھی کرتے ہیں. لیکن یہاں پر اچھا اب میں اور بہت سارے لیڈران ہیں جن کی میں بات کر سکتا ہوں. بلاول صاحب کا بھی ذکر کر سکتے ہیں, زرداری صاحب کا بھی, ان کا بھی بڑے ان کے سٹائل ہیں. لیکن میں نے آج صرف اس لیے کیا کہ ہمارے جو قائدین ہیں وہ ٹی وی پر خوبصورت لگنے کی کوشش کرتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن حقیقی خوبصورتی عوام کی خدمت میں ہے. اگر آپ جذبے کے ساتھ عوام کی خدمت کریں, یقین کریں آپ کے سر پر بال نہ بھی ہوں, آپ کی جو ٹائیاں ہیں وہ اتنے برائٹ کلرز والی نہ بھی ہوں, اور مریم صاحبہ یقین کریں کوئی کیمرہ بھی نہ ہو, آپ لوگوں کے دلوں پہ راج کریں گی اگر آپ انصاف, حق اور سچ کی بات کریں. لیکن غریب پی ٹی آئی کے ورکرز کو یا کسی بھی جماعت کے ورکرز کو, خواتین کو, صحافیوں کو اگر آپ اٹھائیں, ماریں, جیلوں میں ڈالیں,
اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالیں، جھوٹے مقدمے بنوائیں، اور خوش آمدی افسران کی مدد سے آپ پنجاب کو رول کرنے کی کوشش کریں، ملک کو آپ فارم 47 کے ذریعے رول کرنے کی کوشش کریں، تو یہ سب کچھ بے سود ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ آپ کی جو حقیقی تصویر ہے نا، جو خود آپ آئینے میں اس کو دیکھنے سے ڈرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں وہی نقش ہے۔ اور آخر میں ایک بات یہ کہہ دوں کہ اس سارے خرچے کا، یہ جو سارا مال سب کچھ آپ نے لگایا ہے، اس کا آپ کے ٹیکس سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ نگہبان۔